تو جہانگیر ترین کے بیان نے ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر اعجاز چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صورتحال پر تجزیہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سینٹ میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر اعجاز صاحب سے۔ اعجاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج جہانگیر ترین صاحب نے گلے شکووں کے انبار لگا دیے، آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پر؟ شکریہ۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہانگیر خان تحریک انصاف کے لیے بہت کام کرتے رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ سال چینی کے حوالے سے ایک بہت بڑا کمیشن بنا تھا، اس کی کچھ فائنڈنگز تھی، اس کی بنیاد پر 7 مختلف اداروں کو وہ ساری جو 3 تحقیقات وغیرہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اگر ان سارے معاملات تو کلیئر ہیں اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اعجاز صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ احسن اقبال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کے گلے شکوے اور ان کی ناراضی جو بیانات ان کی جانب سے دیے گئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے سر اس بارے میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی خلاف توقع نہیں ہے، کیونکہ عمران صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ جو بھی ان کے محسن ہیں یہ ان کی پیٹھ میں وار کرتے ہیں، ان کو ڈھنگ مارتے ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب سے انہوں نے اپنے شوکت خانم اسپتال کے لیے زمین لی، ڈونیشنز لی، اس سے ہسپتال بنایا، اور بعد میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ نمل کالج اگر شہباز شریف صاحب انہیں زمین نہ دیتے، اور میں اس وقت وزیر تعلیم تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ہم ان کی وفاقی حکومت سے مالی معاونت نہ کرتے تو کبھی نمل کالج نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہمارے خلاف بھی لگ گئے۔ جہانگیر ترین صاحب اگر ان کے ساتھ 2018 میں نہ ہوتے تو جو 4 نشستیں انہوں نے حاصل کی ہیں وہ کبھی نہیں لے سکتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا ہے۔ تو یہ ان کا ایک روایت ہے، اور اب میں منتظر ہوں کہ یہ سلیکٹرز کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا کریں گے۔ ہماری حکومت جو ہے 5 سالوں میں، اس کا یہ اعزاز تھا کہ ہمارے 5 سالوں میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، حالانکہ عمران نیازی صاحب نے صدر ٹرمپ کی طرح اپنے فالوورز کو لے کر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، تو ہم نے اس کو بھی درگزر کیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی سیاسی محاذ آرائی ہو، اگرچہ میرے خیال میں وہ غلطی تھی، اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے تھا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا کسی ملک کی ایک سلامتی پر اور اس کے آئین پر حملہ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ آئین کا مدر ہے، یہاں سے آئین پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑی علامتی یلغار تھی جو عمران صاحب نے کی تھی، لیکن ہم نے اس سے بھی درگزر سے کام لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ کرا رہے ہیں اس کے لیے تو خود جہانگیر ترین صاحب بھی بہتر۔ احسن اقبال صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر صاحب، جہانگیر ترین نے آج طویل خاموشی توڑ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، میں تو دوست تھا اور دشمنی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ سر، ان کا اشارہ کس جانب ہے اور وہ کسے یہ پیغام دے رہے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کی حمایت میں آج پنجاب کے کچھ صوبائی وزراء، صوبائی مشیران، ارکان صوبائی اسمبلی اور 3 ارکان قومی اسمبلی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو جہانگیر ترین کے حامی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب کھل کر جہانگیر ترین کی حمایت کریں گے۔ تو کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 10 اپریل تک توسیع ہوئی ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ 10 اپریل کو کچھ مزید ارکان صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے، اور اس دوران میں کچھ جو وفاقی وزراء ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے درمیانی راستہ نکالا جائے، صلح کی کوشش کی جائے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف یہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ اس کارروائی کے خلاف ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف کچھ وزراء جو ہیں، ایک بڑی تعداد جو ہے وزراء کی، وہ جہانگیر ترین کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید عمران خان بھی جہانگیر ترین کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے جہانگیر ترین کے خلاف 3 FIR درج ہو گئی ہیں۔ کچھ جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں جو ابھی تک کھل کر جہانگیر ترین کی حمایت میں نہیں آئے،
انہوں نے اس آف دی ریکارڈ اس افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو بیٹی ہے اس کو بھی ایک FIR میں نامزد کیا گیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین صاحب کے مسئلے پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا گروپ سامنے آئے گا, اور اگر عمران خان صاحب کے اور جہانگیر ترین کے درمیان معاملات طے نہ ہوئے تو ایسی صورت میں یہ بغاوت بھی ہو سکتی ہے. ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی اور میں تحریک انصاف کے اندر ہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر ہے کہ اپنی لڑائی لڑیں گے, اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے وہ پنجاب کی حکومت کو ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر آج کچھ MPs تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں, لیکن کچھ اور MPs ہیں جو ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے, وہ 10 اپریل کو سامنے آئیں گے. یہ تو ہیں جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک PTI کے پنجاب اسمبلی کے MPs کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ عثمان بزدار کے خلاف ہے, اور اس میں خواجہ داؤد سلیمانی صاحب جو ہیں یہ ان کا گروپ ہے, اور اس میں بھی کافی سارے لوگ ہیں. تو یہ سارے اگر اکٹھے ہو گئے تو عثمان بزدار صاحب کے لیے کافی مشکل پیدا ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب کھل کر سامنے آئے ہیں تو یہ تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑے بحران کی نشاندہی ہو رہی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ جب PDM میں سے ایک پارٹی نکل گئی, ANP نے علیحدگی کا اعلان کیا, تو بہت سے جو صوبائی وزراء ہیں وہ بڑے خوش تھے, انہوں نے بیانات اس طرح کے دیے کہ شاید PDM ختم ہو گئی ہے. تو PDM کا بحران اپنی جگہ پہ ہے, لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے, اور بظاہر اس کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اہمیت نہیں دے رہے, لیکن آنے والے دنوں میں ان کو اہمیت دینی پڑے گی, کیونکہ اگر انہوں نے اہمیت نہ دی تو یہ بحران جو ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کی حمایت میں آج پنجاب کے کچھ صوبائی وزراء, صوبائی مشیران, ارکان صوبائی اسمبلی اور 3 ارکان قومی اسمبلی کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو جہانگیر ترین کے حامی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب کھل کر جہانگیر ترین کی حمایت کریں گے. تو کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 10 اپریل تک توسیع ہوئی ہے, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ 10 اپریل کو کچھ مزید ارکان صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے, اور اس دوران میں کچھ جو وفاقی وزراء ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے درمیانی راستہ نکالا جائے, صلح کی کوشش کی جائے, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف یہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ اس کارروائی کے خلاف ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے. لیکن دوسری طرف کچھ وزراء جو ہیں, ایک بڑی تعداد جو ہے وزراء کی, وہ جہانگیر ترین کے خلاف ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید عمران خان بھی جہانگیر ترین کے خلاف ہیں. تو اس لیے جہانگیر ترین کے خلاف 3 FIR درج ہو گئی ہیں. کچھ جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں جو ابھی تک کھل کر جہانگیر ترین کی حمایت میں نہیں آئے, انہوں نے اس آف دی ریکارڈ اس افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو بیٹی ہے اس کو بھی ایک FIR میں نامزد کیا گیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین صاحب کے مسئلے پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا گروپ سامنے آئے گا, اور اگر عمران خان صاحب کے اور جہانگیر ترین کے درمیان معاملات طے نہ ہوئے تو ایسی صورت میں یہ بغاوت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے حامد میر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور PTI کے رہنما اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سر آپ کا بھی بہت شکریہ.